تو پھر وہ حکمت کی بارگاہ میں نہیں آئے گا، اور اگر طاہر ہوگا تو پھر اسے کوئی شے روک نہیں سکتی۔ ایک سلام دے دے محمد قرآن کی آیت ہے، میرے گھر کی بات تو ہے نہیں۔ اب انسان کو اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ وہ طاہر ہے کہ نجس ہے۔ طاہر ہے کہ نجس ہے، وہ خود فیصلہ کرنا ہے۔ حبیب بن مظاہر امام حسین کے ساتھ امام کی رکاب میں شہید ہوئے۔ مقدروں پر ناز کرنا علی والوں، کہاں بیٹھے ہو؟ حبیب بن مظاہر مولا کے ساتھ شہید ہوئے۔ مولا کے پہلو میں دفن ہے۔ نجف کے دو طالب علم جب پہنچے زیارت کی ذریعے مقدس حسین کی، کہنے لگے کتنا مقدر والا تھا حبیب بن مظاہر، مولا کے ساتھ شہید ہو گیا، مولا کے پہلو میں جگہ پائی۔ امام نے اپنا دوست کہا، رجل فقی کہا، اب یہ طالب علم جا کر کے سوئے، خواب میں بنفس نفیس حبیب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتا ہے طالب علم وہ بات تم نے صحیح کہی ہے، لیکن میرے دل میں تمنا رہ گئی کہ تمنا کیا ہے کہ میں فرش اعظم حسین پہ جا کے بیٹھوں۔ حسین کا رات کے سناٹے میں جو اس فرش پہ آیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تو ہے نا ہی سے، ورنہ تو کوئی بیکار تو آنے والا ہے نہیں۔ کہا کہ فرش اگر حسین پہ جا کے بیٹھوں، اللہ اگر مجھے زندگی دے، یعنی حبیب جو جنت میں ہے، مولا کے ساتھ شہید ہو گیا، تمنا ہے فرش اگر حسین پہ بیٹھنے کی، تو ذرا مقدروں کو ناز کرو نا اپنے کہ فرش اعظم حسین نصیب ہے۔ اور جو گلیوں میں ادھر سے ادھر سے گھوم کے چلے جاتے ہیں ان کے مقدر سب کھا چکے۔ مقدر سب کیوں کھا چکے؟ اس لیے کہ انہیں فرش اعظم حسین پانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ تھا میرا پیغام۔ اب آئیے آیت کے سلسلے سے سب سے پہلا گھر جو ہدایت بھی ہے مبارک بھی ہے۔ اچھا، جہاں پوری کائنات میں توجہ چاہتا ولی والے بول جانا، اس لیے کہ میں آپ کے لیے نیا نہیں ہوں، آپ میرے لیے نئے نہیں ہیں، اور اگر کوئی نیا آپ کے درمیان میں آ جائے تو بھی نیا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کا تعلق میری سے ہوتا ہے، آپ کا تعلق میری سے ہے۔ آپ کا تعلق بھی علی سے۔ پوری کائنات میں آپ کو عظیم ترین عمارتیں ملیں، بہترین گھر ملیں، لوگ یوٹیوب چینلوں پہ ڈال دیتے ہیں، اپنے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، یہ ہمارا مکان، یہ ہمارا مکان۔ لیکن عزیزان گرامی، 3 مکان ہے کائنات میں جو سب سے افضل ہے۔ 3 مکان جو کائنات میں سب سے افضل، ان میں پہلا مکان بیت اللہ، ان میں پہلا مکان بیت اللہ، اور کیوں نہ ہو صاحب عظمت والا مکان، اس لیے کہ اس کا تعلق علی سے ہے۔ سلام جو ہاتھ علی کے نام پر ہو جائے، خدا اسے کسی قبیلے کا محتاج قرار نہ دے۔
بات دے کے جانا چاہوں گا، محمدوں پر ناز کرنا ہو سکتا ہے بالکل نئی بات ہو، نئی بات ہو تو پھر کوئی بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہ جائے، کہیں کیوں نہ ہو عظمت والا گھر، اس لیے کہ اس کا تعلق علی سے ہے، علی سے ہے۔ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ صاحب نجف کیوں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ وہاں ہمارے مولا کی قبر ہے۔ کیا کرنے جاتے ہو؟ ہم نے کہا اولاد مانگنے جاتے ہیں، کام مانگنے جاتے ہیں، رزق مانگنے جاتے ہیں، برکتیں مانگنے جاتے ہیں۔ کہ جی پاگل نہیں ہو، وہاں تو مردہ ہے علی، وہ تو قبر میں ہے، وہ کیا دیں گے؟ اے خدا حسین کا واسطہ، میں نے کہا بے غیرت سن، جس طریقے سے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے علی کو قبر کے ساتھ قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس لامکان کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے علی کو قبر کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے علی کو قبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اب دیکھیے آپ اور میرے چھٹے مولا کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ اسے بنایا کس نے؟ ابراہیم نے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ۔ جناب ابراہیم نے اس گھر کی نیند کو نہیں اٹھایا ہے، بنیاد کو نہیں اٹھایا ہے، اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے، دیواروں کو بلند کیا ہے۔ صاحب عظمت، برکت والا مولا نے کہا کہ ایک صاحب نے سوال کیا کہ مولا کعبہ بنا، تین علیہ السلام کعبہ بنا رہے ہیں، کون کون؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام۔ ابراہیم بنا رہے ہیں، اسماعیل اینٹیں پکڑا رہے ہیں، جبرائیل گارا پکڑا رہا ہے، یعنی تین علیہ السلام اس کا گھر بنا رہے ہیں کہ جس میں علی کو آنا ہے۔ علیہ السلام اس کا گھر بنا رہے ہیں جس میں ایک سلوات دیتے جس کو اٹھنا ایک بار اٹھ کے چلا جائے۔ آگے بڑھیں، سلوات کے ساتھ آگے بڑھیں۔ منتشر ہو کے بکھر جاؤ کہ تنکوں کی طرح، متحد ہونے میں کیوں تم کو حیا آتی ہے؟ جن علیہ السلام نے گھر بنایا، کس کا گھر؟ اللہ کا، اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے، گھر بنایا۔ عجیب بات ہے، لوگ اگر کوئی علی کے فضائل زیادہ پڑھے تو اسے کوئی اخباری کہہ دیتا ہے، کوئی حسینی کہہ دیتا ہے، کوئی ملنگ کہہ دیتا ہے۔ جناب عیسیٰ میں کمال کہتے ہیں کہ جب تک تمہیں عشق علی میں دیوانہ نہ کہا جائے محبت کا مزہ نہیں ہے۔
ایک لفظ ہے عربی میں دیوار کے لیے جدار بھی آتا ہے، عربی میں جدار کہتے ہیں دیوار کو. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں شرف، شین کے اوپر بیش، یہ بھی دیوار کے لیے استعمال ہوا. ایک ہے شرف. مولا صاحب فرماتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے کعبے کو شرف بخشا. شرف یعنی اس کی دیواروں کو بلند کیا. مولا صاحب فرماتے ہیں میرے جد نے اسے شرف بخشا. اسے شرف بخشا. اب یہ چاہنے والا تھا مولا کا، کہتا مولا کہ جب اسے صاحب عزت بنا دیا آپ کے جد علی نے، اندر آ جاؤ مجلس میں، اندر آ جاؤ، باہر مت ہو. اسلام بھیجے محمد علیہ مولا کا چاہنے والا مولا سے کہتا ہے کہ مولا جب اس کو شرف بخشا ہے تو اس میں تو احسان ہو گیا نہ کرنے کا. کہ خدا حسین کا واسطہ کوئی اور پڑھتا اور چوڑے کو میں بیٹھ کے سنتا، پھر بتاتا کہ اس کا انداز کیا ہوتا ہے سننے کا. کہا کہ تو اس پہ تو احسان ہوا کعبے پہ. کہا بالکل. کہا تو مولا یہ کعبہ آپ کے جد علی کا احسان اتارے گا کیسے؟ یہ آپ کے جد علی کا احسان اتارے گا کیسے؟ مولا نے کہا کہ اس پر واجب ہے کہ اس شخص کا سجدہ قبول ہی نہ کرے جو میرے جد علی کو بھوکے. کعبے کا واجب ہے کہ یہ اس کے سجدے کو قبول ہی نہ کرے جو میرے جد علی کو بھونکے. جناب ابراہیم نے کیا بنایا؟ کعبہ. عظمت والا گھر ہے، صاحب برکت گھر ہے، فضیلت والا گھر ہے، عظمتوں والا ہے. کیوں نہ ہو؟ ابھی جو آ رہے ہیں شب 21 ہے رمضان کی، اور اس انداز سے اگر والے فضائل سنیں گے تو پھر تو لہو جو ہے نا وہ طیب دوڑ رہا ہے رگوں کے اندر. ماؤں کے جا کے قدموں پہ بوسہ دینا کہ کس مسلک پہ پیدا کر دیا ہے. جناب ابراہیم نے گھر بنایا. اچھا جب گھر تیار ہو گیا، شیو علی والو فضیلت آپ کی کہاں ہے اور کعبے کی اور اللہ کے گھر کی کہاں ہے؟ سننا. اگر کوئی بندہ بھی اگر ہاتھ نیچے رہ گیا تو پھر وہ اپنے جرم کی معافی مانگے پاگئے علی میں کہ مولا کون سا جرم ہوا کہ اگر ہاتھ ایسے نہ ہو سکا. ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں نے تیرا گھر بنایا ہے، انعام دے. میں نے 70 مساجد بنائی ہے، تیرا گھر بھی بنایا ہے، انعام دے. اللہ نے کہا کہ میں نے ابراہیم تمہیں نبوت دی، عصمت دی، امامت دی، خلت دی، ذبیح اللہ کا امام باپ بنا دیا، 4000 سے زیادہ نبی تیرے شجرے میں رکھے، اپنے محبوب ترین پیغمبر کا نور تیری پیشانی میں رکھا، امت کا امام بنا دیا. کہ اور کیا چاہیے؟ وہ پروردگار انعام میں اضافہ کر، انعام میں اضافہ کر. کا انعام میں اضافہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ گھر بھی تو اس کا بنایا ہے جو نامکاں ہے. جسے مکان کی ضرورت نہیں، گھر بھی تو اس کا بنایا. کہ اچھا ابراہیم ہم نے تمہیں خلت دی، نبوت دی، عصمت دی، ذبیح اللہ کا باپ بنا دیا، 4000 سے زائد نبی تمہارے شجرے میں رکھے،
محبوب کریم پیغمبر کا نور تمہاری پیشانی میں رکھا. مولا صاحب کہتے ہیں جب اللہ کے لہجے میں تندی آئی کہ خدا حسین کا واسطہ جا کرنا فوراً سے آواز ہے قدرت ابراہیم انعام تو ایسے مان رہا ہے کاننا اشبائے کا جائن من شیعت علی ابن ابی طالب کہ جیسے تو نے علی کے کسی بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دیا ہو. کا انعام تو ایسا مانگ رہا ہے بڑھا کر کے کہ جیسے تو نے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دیا ہو یا علی کے بے لباس شیعہ کو لباس پہنا دیا ہو. ایسے مانگا تندی آئی نا لہجے میں. مرتبہ جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑا جانب آسمان سر کیا پروردگار اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلانا تیرا گھر بنانے سے افضلیت رکھتا ہے. بات پہنچی نہیں ہے. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کے دلوں میں راسخ ہو جاؤں. میں سروں سے گزرنے کا عادی تو ہوں نہیں ہے دلوں, میں تو دل کی وادیوں سے ہو کے گزرتا ہوں. پروردگار اچھا اس علی کو دکھا, اس علی کو دکھا. کہ ابراہیم ذرا اپنا سر جانب آسمان کرو, عرش پہ لے جاؤ اپنی نگاہوں کو. علی عرش پہ رہتے ہیں, آسمان پہ نہیں رہتے. عرش پہ رہتے ہیں, آسمان پہ نہیں رہتے. تاریخ کہتے ہیں کہ حجابات ہٹے. جناب ابراہیم نے دیکھا کہ ایک نورانی قندیل ہے, اس نورانی قندیل کے اندر ایک نور ہے جو منبر پہ جلوہ فگر ہے. نہ جانے کتنے نور اس نور کا طواف کر رہے ہیں. پروردگار میں یہ تو پہچان گیا کہ جو قندیل کے اندر ہے وہ علی ہے, لیکن اتنا بتا یہ جو طواف کر رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہاں کہ یہ اس سے شیعہ ہے. تب ٹھیک ہے پروردگار, نبوت لے لے, عصمت لے لے, خلت لے لے. کبھی تو مانگ رہا تھا, اضافہ کر رہا تھا, ابھی واپس دے رہا ہے. میں اس لیے دے رہا ہوں کہ پروردگار مجھے علی کا شیعہ بنا دے. شیعہ بنا دے. پہچانو اپنے مقدروں پر ناز کرو, حیثیت کو پہچانو کہ کیا ہے. ایک نبی 6 منصب پہ فائل, جس کے شجرے میں اللہ نے 4000 سے زیادہ نبیوں کو رکھا. صاحب شریعت نبی, امام, صاحب عصمت, نبوت والا, ممبر کعبہ, خلیل اللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سب لے لے لیکن مجھے علی کا شیعہ بنا دے. سب کچھ لے لے مگر مجھے علی کا شیعہ بنا دے. اچھا, کعبہ دیکھا آپ نے؟ کعبہ تعمیر ہو گیا, دیکھ لیتے ہیں نیٹ کے اوپر. کعبہ گول گول نہیں ہے,
کعبہ چکور ہے، ایک دیوار، دوسری دیوار، تیسری دیوار، چوتھی دیوار، 4 دیواریں ہیں۔ اچھا یہ کعبہ جو ہے بالکل اسی کعبے کے سیدھے اوپر چوتھے آسمان پر بیت معمور ہے۔ بیت معمور سے اوپر زرہ ہے، زرہ اسی سے زری بنی، اسی لفظ سے زری بنی۔ زرہ سے اوپر عرش اعظم ہے، عرش اعظم، عرش اعظم سے جو قطرہ درمیان سے ٹپ کے وہ زرہ پہ آتا ہے، زرہ سے بیت معمور پہ آتا ہے۔ بیت معمور کیا ہے؟ فرشتوں کے سجدہ کرنے کی جگہ۔ بیت معمور سے گرے تو بیت اللہ میں آتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، بھئی اپنا نظریہ ہے کہ وہ کیا کہے گا، اب میں بیان کرتا ہوں۔ 4 دیوار، آپ جا کے دیکھیں، چاہے فوٹو میں دیکھیں یا کہیں بھی دیکھیں، ایک دیوار ہے جس میں اس طریقے سے کر کے شگاف پڑا ہوا ہے، شگاف پڑا ہوا ہے۔ یہ شگاف آیا نہ تھا، جب عمران کے گھر سے رحمان کے گھر تک آنے کے لیے بی بی چلی، کہہ گیا پہنچے نہیں، عمران کے گھر سے رحمان کے گھر تک آنے کے لیے بی بی چلی۔ اچھا آئی کیسے بی بی آ گئی؟ جو صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں ہے وہ پہچان جائیں گے، جان جائیں گے۔ جب کوئی مذکور امید سے ہوتی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں ساری گرامی، فیصلہ آپ کرنا، کہ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، تو بچے کے چھوٹے چھوٹے لباس، کرتے، تکیے، کمبل بنا کے رکھتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ، جب علی کی ماں کعبے کے قریب گئی تو اپنے دونوں ہاتھ اس طرح بلند کیے، جہاں تک ہاتھ گئے وہیں تک دروازہ بن گیا۔ غور نہیں کیا کہ بی بی نے ہاتھ یوں کیوں کیے؟ بی بی نے قیامت تک آنے والے ملاؤں کی منہ پر تالا لگا دیا۔ تالا کیسے لگایا؟ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو فاطمہ بنت اسد بھی چھوٹے چھوٹے لباس لاتی، ہاتھوں کو اٹھا کے اس طرح دکھا دیا کہ دیکھو خالی ہاتھ آئی، خالی ہاتھ آئی، آگے کی کعبے میں چلی گئی۔ کعبے کے درمیان ایک سرخ پتھر ہے، سرخ پتھر رکھا ہے، اس کے اوپر بی بی بیٹھ گئی، اس پتھر کے اوپر۔ بی فرماتی ہے کہ کعبے کی چھت پھٹی، حجابات پھٹنے شروع ہوئے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل ہے تو کعبے کے اندر، لیکن نور کے 100 غلاف اس کعبے پہ چڑھا دے، نور کے 100 غلاف اس کعبے پہ چڑھا دے۔ میں نے کہا پروردگار کیوں چڑھا رہا ہے؟ کہ اتنا پتہ کر رہا ہوں کہ علی کو آنا ہے۔ تو کوئی 100 پردوں میں دیکھ لے گا نور کے، کون آیا؟ بی بی کہتی ہے کہ جناب 4 شخصیتیں آگے ایک کے بعد دیگرے بیٹھی،
ابھی یہ بیٹھی تھی کہ فوراً سے علی آ گئے، فوراً سے علی آ گئے۔ اچھا اگر پیدا ہوتے تو کسی کپڑے میں لپیٹا جاتا؟ اور ہی نہیں کر رہے بھائی، اگر پیدا ہوتے کسی کپڑے میں لپیٹے جاتے، ان کی ولادت نہیں ہوتی تو دور ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو کعبہ ہے کیا اس میں آج تک ایسے ایسے کر کے شگاف پڑا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی کعبہ ہے کہ جس میں بی بی گئی تھی؟ اس وقت سے لے کر آج تک یہ 10ویں مرتبہ کعبہ تیار کیا جا چکا۔ کبھی کعبے پہ آگ کے گولے برسائے گئے، کبھی زلزلوں سے گرایا، کبھی لوگوں نے دشمنوں نے ایسے ہی گرایا۔ اب سے تقریباً 500 سال پہلے ترکی کے بادشاہ نے تبرکن بنوایا تھا۔ 10ویں مرتبہ سعودی کے بادشاہوں نے 150 سال قبل سے بنوایا تبرکن۔ وارے مقدر، وارے مقدر۔ اب دیکھیں یہ والوں، آپ جانے مولا جانے، میں بات پہنچا جاؤں گا۔ اگر آپ اس جملے پہ مجھے جبرائیل بھی واہ 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 کرے تو میری دعوت کا مشغول پورا نہیں ہوتا۔ اب آپ جانتے ہیں آپ کیسے سنیں گے؟ 10ویں مرتبہ بنا، جب انجینئر کعبے کی دیواروں کو بنا کے ہٹتا ہے پھر شگاف۔ جیسے انجینئر ہٹا پھر شگاف، ڈالر لگائے جا رہے ہیں، دولت لگائی جا رہی ہے، سونا لگایا جا رہا ہے، سیسا لگایا جا رہا ہے، لیکن شگاف نہیں بھرتا، شگاف نہیں بھرتا۔ میں نے کہا کہ جب پوری دنیا طاقت لگا کر کے علی کی ایک لکیر کو نہ بھر سکی تو حدیث کیا سمجھ میں آئے؟ میرے دوستوں کی تقریباً 40 منٹ تو ہو چکے ہیں، میرا بات پوری ہو گئی میری تقریباً۔ سلام علیہ محمد علیہ اگر ایک لکیر کو نہ سمجھ سکے تو غدیر کو کیا سمجھو گے علی کی؟ ہم کہتے ہیں لوگ یہ تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم نے کہا ہم فقیر ہیں لکیر کے، اس لیے کہ لکیر ہمارے مولا کی وجہ سے پڑی ہے، یہ لکیر ہمارے مولا کی وجہ سے پڑی، ہم اس کے فقیر ہیں۔ کیا ہو گیا؟ اب دیکھیں کتنا بڑا گھر بنایا اللہ کا جناب ابراہیم نے، کتنا بڑا گھر بنایا۔ تو پروردگار اتنا بتا تیرا گھر بناؤں کتنا بڑا۔ جملہ دینے جا رہا ہوں عزیزو، ابھی بھی معافی مانگو جس کا ہاتھ نہ اٹھا ہو، اور جس کا ہاتھ علی کے لیے ایسے سلام بولا جائے جو اپنے ہاتھ کے لیے گناہوں کی معافی مانگے۔ بی بی آ گئی ہے مجلس میں، پردے میں بیٹھا ہوا امام بھی دیکھ رہا ہے، کہ کتنا بڑا گھر بناؤں؟ کہ ابراہیم اتنا بڑا گھر بنا دے کہ جس میں 3 رات 4 دن ایک ماں اور ایک بیٹا رہ سکے۔ اتنا بڑا گھر بنا دے
جس میں 3 رات 4 دن ایک ماں اور ایک بیٹا رہ سکے. اچھا گھر بن گیا, تیار ہو گیا, شہزادی آ بھی گئی. 13 رجب کو بی بی کعبے میں آئی. 13 رجب, 14 رجب, 15 رجب, 16 رجب کو اللہ نے محمد پہ وحی کی کہ میرے پیارے بندے علی کو بھیج تو دیا مگر وہ خود سے نہیں آئے گا, تو جانے لے گئی ہے. مگر وہ خود سے نہیں آئے گا, تو جانے لے گئی ہے. اب بتائیے کہ 16 رجب کو جب مولا کعبے سے باہر آئے تو اسی دروازے سے آئے جو بنا تھا, یا اس دروازے سے آئے جو پہلے سے تھا؟ اس دروازے سے مولا آئے ہیں جو دروازہ پہلے سے تھا, جس میں 13 رجب کو باقاعدہ تالا لگایا گیا. لوگوں نے بی بی کو جاتے ہوئے دیکھا اور سوال کیا ابو طالب سے کہ آپ کی بیوی گئی ہے, آپ کی زوجہ گئی ہے, دیوار پھٹی بھی ہے, اندر بھی چلی گئی, بیوی ڈری نہیں, گھبرائی نہیں. میرا کروڑوں سلام ابو طالب پر, کہا یہ بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اسی بیوی سے پوچھنا. جب 16 رجب کو بیوی باہر آئی, لوگوں نے کہا کہ بیوی, ہم نے دیکھا کہ جب کسی مکان کی دیوار پہ پھٹتی ہے, گرتا ہے مکان, لوگ بڑے سے بڑے پہلوان کے لوگ ڈر کے بھاگ جاتے ہیں, ہٹ جاتے ہیں, لیکن بیوی اتنا بتا کہ تیرے پہلو میں کون سا جگر تھا, تو پیچھے نہیں ہٹی, آگے گئی, تو پیچھے نہیں ہٹی, آگے گئی. بیوی نے جواب دیا, اگر کسی فرار کی ماں ہوتی, اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو پہنچ جاتی, میں تو ایسا نہیں کرتا ہوتی. ایک سلام بھیجے اگر کسی فرار کی ماں ہوتی, میں تو حیدر کرار کی ماں تھی, میں تو حیدر کرار کی ماں ہوں. اچھا 16 رجب تک تالا لگا ہوا ہے. وہرے دیوارے کعبہ, وہرے دارے کعبہ, وہرے دروازے کعبہ. جیسے ہی کعبے کے دروازے نے محمد کی جوتیوں کی دھمک کو سنا, فوراً سے تالا کھل کے زمین پہ گرا. لوگوں نے دیکھا کہ جلی کے گھر سے علی آ رہا ہے. جلی کے گھر سے علی آ رہا ہے. بی بی اس انداز سے لیے ہوئے آگے بڑھی. حضور سرور کائنات نے غور سے دیکھا, ایسے تھے علی ماں کی آغوش میں جیسے کوئی رحل کے اوپر قرآن ہوتا ہے. کوئی مجبوری ہے ہاتھ نہ اٹھنا, کوئی گناہ اگر آ گیا ہو نہیں تو معافی مانگو. بہت اچھا سننے پیچھے والے زمانے. اب جیسے ہی رسول نے لیا, لینے کے بعد دیکھا, 30 سال کے بعد رسول نے علی کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے, 30 سال کے بعد نور نے نور کو دیکھا. 30 سال کے بعد نور نے نور کو دیکھا. اور اس طرح دیکھ کر کے
بڑے پیار سے رسول نے کہا اماں اماں، کہا جی رسول، جی مصطفیٰ، جی میرے بیٹے۔ کہا کہ چہرہ تو اللہ والا ہے۔ پھر دیکھا، کہا کہ اماں آنکھیں اللہ والی ہے، کان اللہ والے ہیں، یہ تو پورا کا پورا ولی اللہ ہے۔ عجیب بات ہے، بیٹا ہے عمران کا، صورت ہے رحمان پہ، خدائے حسین کا واسطہ۔ جناب ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، عمران ہے، عمران۔ ابو طالب کنیت ہے۔ کہ میں اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہوں کہ ابو طالب کا اصلی نام بچوں کو سکھائیں عمران۔ جب یہ عمران یاد ہو جائے گا تو پھر یہ خود بخود پہچانیں گے سورت رحمان۔ سورت رحمان۔ اچھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو ماں پہ ہوتا ہے، باپ پہ ہوتا ہے، دادیات پہ ہوتا ہے، ننیحال پہ ہوتا ہے، لیکن یہ پیدا ہونے والا بچہ اللہ پہ، نہ ماں پہ نہ باپ پہ۔ میں بڑا پریشان، ڈاکٹروں نے بتایا کہ سنو، اگر کوئی مستور امید سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے چہرے کو دیکھے۔ اگر جو شوہر خوبصورت ہے تو بچہ خوبصورت پیدا ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ خوبصورت، شوہر خوبصورت نہیں ہے تو بازار سے جاؤ، جانے کے بعد فوٹو لے آؤ، خوبصورت سے اپنے بیڈ روم میں سجاؤ، اسے دیکھ رہو۔ اب جیسا اس کا چہرہ ہوگا ویسا تیرے بچے کا چہرہ، جیسی اس کی آنکھیں ویسی تیرے بچے کی آنکھیں۔ اللہ جانے عمران میں اور رحمان نے کیا مماثلت تھی، اللہ جانے کیا مماثلت تھی عمران میں اور رحمان میں۔ فاطمہ بنت اسد چہرہ ابو طالب کا دیکھتی تھی، بچہ اللہ کی صورت میں تھا۔ اس طرح پہ عمران میں اور رحمان میں بی بی چہرہ ابو طالب کا دیکھتی تھی۔ پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی صورت پہ، اللہ کی صورت پہ۔ لوگ سوچیں کہ اللہ کی صورت پہ کتنا ہے، لوگ بات آ گئی تو پھر کہتے ہیں روکنے کا میعاد ہی نہیں۔ اللہ کریم ہے، پھر میرا مولا بادشاہ مجھے دے گا۔ ایت اللہ عثمان خمینی وہ لکھتے ہیں کہ جو عرش اعظم ہے، عرش اعظم یہ حد ہے اجسام کی، جسموں کی حد ہے عرش اعظم، اس سے آگے کوئی جسم نہیں ہے، یہ حد ہے جسموں کی۔ لونی والے تحفہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن عرش اعظم سے اوپر اللہ کے عرش کے پاس، اس سے اوپر علی کے 80,000 اجسام اور ہیں۔ کتنے؟ 80,000۔ اور یہ جو جسم علی لے کے اس کائنات میں آئے ہیں، سرکار کہتے ہیں کہ یہ سب سے آخری درجے والا جسم ہے۔ اب میں کیا کروں؟ جب آخری درجے والے جسم کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے شک کر کے کہا یہ تو خدا ہے، بھئی اگر پہلے والا دیکھ لیں گے، آخری درجے والے جسم پہ لوگوں نے
یہ کہہ دیا کہ تو خدا ہے. اگر پہلے والا جسم دیکھ لیا, علی کو آپ اپنے اجسام سے محسوس نہ کیا, یہ تو اللہ کو پہچانوانے کا راستہ ہمیں ملا ہے اہل بیت کے ذریعے سے. سب کہتے ہیں کہ حضور کا نکاح جناب عمران نے جناب ابو طالب نے پڑھا. اچھا میرے دوستو یہ بتاؤ کہ ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ خدا حسین کا واسطہ, خدا حسین کا واسطہ. اگر اللہ نے زبان دی ہے اور یہ ہاتھ کھانے کے لیے یہاں سے اٹھ کے یہاں تک جا سکتا ہے تو پھر بولو نا بھائی. نمک کے عدد کتنے ہیں؟ نون کے 50, میم کے 40, کاف کے 20, 50, 40, 90 اور 20. کہاں بیٹھے اللہ جانے؟ نہیں پہنچے گی بھائی. نمک کے عدد 110, علی کے 110. بھائی اگر نمک کھایا ہے تو حرام کر کے دکھاؤ. ایک سلام لے گئے محمد نمک کے 110 ہے, علی کے 110 ہے. اب اگر کوئی نمک کھا کر نمک حلالی نہ کرے تو پھر اسے کیا کہا جائے گا؟ نمک حرام کہا جائے گا نا. ڈر کے بات کر رہے ہو, تلوار تو کہیں سر پہ نہیں رکھی. سلامات بھیجو نا محمد والے محمد. ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ لو عظمت جناب ابو طالب پہ میرے پاس اس سے بڑا جملہ ہے ہی نہیں. مولا علی دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے چہرے کو کہ ان کے باپ کی, ان کے والد بزرگوار کی بات سن کے آپ کے ریئیکشن کیا آتا ہے. ایک ایک چہرے کی ویڈیو بن رہی ہے میرے دوستو, یہ فرشتے بنا رہے ہیں. اگر کوئی چہرہ مسکرایا ہوا ہوگا تو مہما, اگر کوئی مرجھایا ہوا ہوگا تو پھر آپ جانے مولا جانے. ابو طالب کا نکاح کس نے پڑھا؟ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اپنا نکاح خود پڑھا. کیوں پڑھا؟ اس زمانے میں کسی انسان میں اتنی حیثیت اور وقت ہی نہیں تھی جو فاطمہ بنت اسد سے اجازت لے. سبحان اللہ. فاطمہ بنت اسد سے جا کر کے اجازت لے لے. چھیڑ دیا ہے تو اسی کو چھوڑو مت. اس لیے کہ یہ علی کوئی اتنی آسان شے کا نام نہیں ہے. اللہ کے خزانوں میں سب سے عظیم ترین خزانے کا نام علی ہے. تو علی وزن کے ساتھ لو, وزن کے ساتھ واپس کرو. ایسے نہیں کہ فری میں علی مل جائے. جناب فاطمہ جی سلسلہ کے نام کی آخری بات, جناب فاطمہ بنت اسد آپ دنیا سے رخصت ہو گئی. میرے مولا مجھے اتنی طاقت دے پردے میں بیٹھے والے میرے مولا پاک بادشاہ کہ بات صحیح طریقے سے میں ان کے دلوں میں راسخ کر جاؤں. اب اگر کسی بندے کا ایک کا بھی ہاتھ نیچے رہ گیا اور نہ بولا تو پھر یہیں سے ربط مسائب ہے بس. فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا. حضور سرور کائنات نے اپنے دوش سے رضا کو اتارا, کہا کہ اس کا کفن میری ماں میری چچی کو دینا. یعنی جناب فاطمہ بنت اسد آپ بھی ماں کہتے تھے, ٹھیک ہے, تاکہ اس کا کفن دینا. جی
حضور سرور کائنات نے قبر کو کھودا، حضور قبر میں لیٹے. بات بہت عظیم ہے، جو مرجھا کے مت سننا. لیٹے اور لیٹ کے کہا اے قبر تیرے یہاں میری ماں مہمان آئی ہے. تیرے یہاں میری ماں مہمان آ رہی ہے. ٹھیک ہے، رسول نے خود نماز جنازہ پڑھائی. کتنی تکبیریں کہیں؟ 70 تکبیریں. آپ کی اور ہماری جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو 5 تکبیریں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ہیں 5 تک. الگ ہے 70 تکبیریں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے عزیزوں کہ جسے رسول کی رضا کا کفن ملے اسے پیچھے کچھ ضرورت ہے کہ کچھ پڑھے؟ جس کے لیے رسول قبر کھودے اسے ضرورت ہے کسی چیز کی؟ رسول جس کی قبر میں لیٹ جائے اور کہے کہ میری امانت تیرے پاس آ رہی ہے کسی چیز کی ضرورت؟ نہیں. اور پھر رسول خود نماز پڑھائے اور نماز پڑھانے کے بعد 2 بیٹے جس بیوی کے قبر میں اتارے، علی و محمد جسے ماں کہتے ہو، ہے اس بیوی کو کسی چیز کی ضرورت؟ لو چیزوں بازاری چٹائی پر بیٹھ کر پھونکنے والا ملا ہمیں کہتا ہے یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ قبر ڈھکی، تکیہ تیار ہوا، فرشتے آ گئے، ہاتھ جوڑا، بیوی ہم اپنا کام کرنے آئے ہیں، آنے کی ضرورت تو نہیں تھی. آئے ہیں، آنے کی ضرورت تو نہیں تھی. آپ پوچھو کہ ہم آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں، کیا کرو؟ من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ کہ اللہ. کہ تمہارا نبی کون ہے؟ کہ محمد. کہ تمہاری کتاب کیا ہے؟ کہ قرآن. کہ تمہارا قبلہ کیا ہے؟ کہ کعبہ. اب دفتر کو لپیٹ کر چلنے لگے، کہا کہ بی بی ایک سوال کا جواب اور دے دیں. خدا حسین کا واسطہ. کہا کہ ہاں پوچھو کہ من امام ہوگا. نہیں بات پہنچی نہیں. کہ بی بی تمہارا امام کون ہے؟ بی بی خاموش. من امام ہوگا. بی بی خاموش. ادھر باہر سے نبی کہہ رہے ہیں کہ ابن کا مولا کائنات نے کہا کہ اسلاف کیا کہہ رہے ہیں ابن کا. کہا کہ علی دستور ہے، قانون ہے، ہم تو قانون کی بات کرنے آئے ہیں. فرشتے آئے تھے قبر میں، اماں سے سوال کیا، بتا دیا. جب امام کی بات آئی کہا تو اماں خاموش ہے، کہے تو کیا کہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہہ دے میرا بیٹا، کہہ دے میرا بیٹا، کہہ دے میرا بیٹا. کہا کہ اماں کیوں نہیں کہہ رہی ہے؟ تو کہہ دے میرا بیٹا. کہ معلوم ہے لیکن کہہ نہیں رہی ہے. شرما سے رہی کیا کہے؟ میں نے کہا کہ بازاری چٹائی پر بیٹھ کر علی کو پھونکنے والے جب علی کی سبھی ماں حسین کا واسطہ قبر میں جانے کے بعد بغیر علی کی ولایت والے سامان سے نہیں بچتی ہے تو تو کیسے بچے گا؟
سر آتے تھے امام جب علی کی صدیمہ بغیر علی کی امامت والے سوال سے بچے بغیر حساب و کتاب نہ ہو تو کہاں سے بچے گا؟ علی علی ہے، علی علی ہے، اس نے ایک ہی بار بنایا ہے علی، بار بار نہیں بنایا، ایک ہی بار بنایا ہے علی، بار بار علی نہیں بنایا۔ بس عزیزو، 1 گھنٹے سے زائد آپ حضرات کی خدمت میں اگر چند مسائل کے کلمات ادا نہ کیے ہیں تو مجلس کا حق ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شام والی بیوی آ گئی ہے، رمضان سیدوں کے گھر یہ ایسا دن آیا کہ جب امام اپنی چھوٹی بیٹی جناب کلثوم کے یہاں مہمان ہے، اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چھوٹی بیٹی کے یہاں مہمان ہے، افطار کا وقت آیا، اولاد والوں کا تصور کرنا، اگر کوئی باپ کسی بیٹی کے یہاں مہمان ہو تو بیٹی کا دل یہ کرتا ہے کہ اپنا کلیجہ بھی نکال کے باپ کے سامنے رکھ دے۔ شرم کرتے نہ ہونا پڑا، بیٹی شام چھوڑ کے آ گئی ہے، کوفے کی گلیوں میں عجیب منظر ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے بیوی دیوار کا سہارا لے لے کر کے کہتی ہے ہائے میرے بچے یتیم ہو گئے۔ اجرکم علی الحسین اجرکم علی الحسین اجرکم علی الحسین۔ بیوی نے پورا دسترخوان سجا دیا، سجا ہوا دسترخوان دیکھ کر امام علی نے کہا میری لاڈلی کلثوم، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بابا نے ایک وقت میں 2 غذائیں کبھی نہیں کھائی؟ کہا کہ میری لاڈلی مجھے ایک گلاس پانی دے دو، نمک دے دو، ایک روایت کے اعتبار سے کھجور دے دو، پانی دے دو، باقی سب لے جاؤ۔ شہزادی نے اٹھایا، دوڑ کر کے گئی کہ کہا کہ بابا میں نے شربت بہت ہی اچھے انداز میں بنایا ہے، کہا کہ بیٹا اسے رکھ دو، کوئی مہمان آنے والا ہے اسے پلانا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے کہ 17 رمضان کا دن گزرا، رات گزری، 18 رمضان کا دن گزرا، جیسے رات گزرنا شروع ہوئی ہے، ایک مرتبہ علی نے اپنے دروازے پہ کچھ آہٹ محسوس کی، جیسے یہ آہٹ محسوس کی، غازی عباس دروازے کی طرف چلے، عباس کو جاتا ہوا دیکھ کر مولا علی نے کہا کہ عباس میرے لال تم رک جاؤ میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، گھوڑے پہ 4 مقام پوش فوراً سے گھوڑے سے اترے اور علی کے قدموں پہ بوسہ دینے لگے۔ مولا نے کہا کہ تم کون ہو؟
نقاب ہٹائی، کہا کہ مولا میں حذیفہ، میں ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، میں عبداللہ، میں سازا. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا ہم دیکھ رہے ہیں جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہے آپ کے خطبوں کا رنگ ہی بدل گیا ہے. مولا ہمیں بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے. مولا آپ گھر میں رہیں، ہم پیسہ دیں گے. مولا آپ نے مسجد میں صحابہ سے پوچھا کہ آج کون سا روزہ ہے؟ جب 16 کا روزہ تھا تو مولا آپ نے کہا کہ زیادہ گزر گیا، کم رہ گیا. مولا آپ کے تو خطبوں کا رنگ بدلا ہوا ہے. مولا آج ہم نے کوفے میں ایک آدمی کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے. مولا ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے پاس سے ہٹ جائیں. امام علی نے کہا کہ میں علی امام ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں تم اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اللہ ارے کہتی کہ چلو چلے. جب علی کے گلی کے موڑ پہ یہ مڑے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ علی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کے حوالے. یہ اپنے گھر پہنچے، بیوی نے سوال کیا کیوں آئے ہو؟ کہاں گئے تھے؟ اس نے اپنا نامہ پھینک کے دیوار میں مارا. کہا 40 ہجری کے کوفے میں اس 40 ہجری کے رمضان میں عجیب بات ہے کہ میرے مولا کے خطبوں کا رنگ بدلا ہوا ہے. ہم نے کو زہر خریدتے ہوئے دیکھا، ہم مولا کے پاس گئے تھے. زوجہ نے کہا کہ تو کیا علی کی حفاظت کرے گا؟ علی فاتح خیبر ہے. روتے روتے سو گئے. رویا ایسے نہیں جیسے کوئی بچہ زمین میں تڑپتا ہے. ابھی سویا ایک آواز ہوتی قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. ایوکم علی حسین، کہا کہ قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے. کہا کہ اٹھو، یہ آواز دیکھو. تو اٹھتے ہوئے علی کوفی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے اور چھوٹی مسجد میں شہزادے نماز پڑھتے تھے. دوڑتے ہوئے آئے، کیا دیکھا کہ علی مصلی الہی پہ ہے، سرشگاف ہو چکا ہے، ریش نماز خون سے خطاب ہو چکی ہے. چاہنے والوں نے عبدالرحمن ابن ملجم کو پکڑا، مسجد کے ستون سے باندھا. اب ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں، اس لیے کہ اس نے ہمارے مولا کے اوپر حملہ کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں بتا کہ اگر یہ روایت سن گئے تو سمجھو کہ کام ہو گیا ہے. اللہ جانے کس طرح سنو گے. بیت المرتبہ غازی آئے، اپنے بابا کے غازی کو بندہ ہوا دیکھا، بار بار تلوار کے دستے پہ ہاتھ جاتا ہے. حسین روک دیتے ہیں، عباس رک جا، عباس رک جاؤ. عباس کہتے ہیں کہ تو نے پردیس میں میری آقا ذاتیوں کو میرے نہ کر دیا. اللہ اکبر.
اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ، خدا کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تاریخ کہتے ہیں کہ مرتبہ امام علی نے دیکھا کہ عباس رک نہیں رہے ہیں، کہا کہ عباس کجی بابا، کہا کہ میرے لال ذرا جاؤ گھر سے دوڑ کر کے شربت لے آؤ۔ اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ، اور آپ والوں سے تصور کرنا اگر کسی کے باپ کا قاتل سامنے موجود ہو اور اسے کہا جائے ارے سے پانی پلا دو، غازی دوڑتے ہوئے گئے، آقا زادی کلثوم سے وہ کوزہ لیا جس میں شربت رکھا تھا۔ علی آتے ہوئے دیکھا، دیکھ کر کے کہا اے میرے لال عباس، یہ شربت عبد الرحمن ابن ملجم کو پلا دو۔ بتاریخ کہتے ہیں مرتبہ عباس کا سر دیوار سے ٹکرایا، ہائے قربان عباس مر کیوں نہ گیا؟ امام کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن ملجم اتنا بتا، کیا میں تیرا عادل امام نہ تھا؟ مولا عادل تو ہے، اللہ اکبر، 40 ہجری کا کوفہ۔ امام علی کو لے کر کے چلے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام حسن نے نماز پڑھائی، چاہنے والے پیچھے پیچھے ہیں، سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں میرے لال حسن ان چاہنے والوں سے کہہ دو کہ اب میری بیوی رو رہی ہے، زینب رو رہی ہے، میری بیوی زینب، میری کلثوم بیوی رو رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ علی کی زندگی میں نامحرموں کے کانوں میں ان کی آوازیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ مولا اپنے بیت الشرف میں تشریف لائے، لٹا دیا گیا۔ عزیزوں 19 رمضان گزر گیا، 20 رمضان گزر گیا، 21 کی شب ہے۔ بس تصور کرنا یہی وہ گھڑی ہے، بیت المرتبہ اس شب میں آنے کے بعد علی کی لاڈلی بیٹی زینب نے اپنے بھائی حسن کو بلایا، بھیا حسن ذرا ادھر آؤ، میں 2 دن سے اپنے بابا کے حجرے کے پردے کو اٹھا اٹھا کے دیکھتی ہوں، بھیا اتنا بتاؤ میرا بابا بچ تو جائے گا نا؟ اللہ اکبر۔ عید کے قریب کوئی بچی یتیم نہ ہو، بڑی تمنائیں ہوتی ہیں بیٹیوں کے باپ سے، اور وہ بھی پردیس میں زینب۔ اللہ اکبر۔ امام حسن نے کہا کہ بہن زینب بابا نہیں بچیں گے، ایک کام کرو، زینب کبھی اپنے بابا سے ماں کے بغیر نہیں ملی، بھیا حسن تم ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں میرے مولا کا حجرہ بیٹوں سے بھرا ہوا ہے۔ زینب کو آتے ہوئے علی نے دیکھا، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں حجرہ خالی کر دو۔ زینب کا جسم کانپنے لگا، سارے بیٹے حجرے سے باہر ہوئے، حسین جیسے ہی قریب سے گزرے، زینب نے ماجر حسین کا ہاتھ پکڑا، اے بھیا حسین تم تو رک جاؤ، زینب تمہارے بغیر کربلا بھی نہ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تمہارے بغیر کربلا بھی نہ جائے گی، تم تو رک جاؤ بھیا۔ کہتے ہیں کہ امام علی نے کہا کہ حسین تم بھی چلے جاؤ۔
زینب تنہا رہ گئی ہے. ایک مرتبہ زینب سے کہتے ہیں مولا علی میری لال زینب اے میرے بیٹا تم ذرا میرے سرہانے بیٹھو. ہاتھوں کو جوڑ کے بیوی کہتی ہے بابا میں نے تو کبھی آپ سے اماں کے بغیر بھی گفتگو نہیں کی ہے. اللہ اکبر. تاکہ بیٹی ذرا میرے سرہانے بیٹھو اور بیٹھ کے مجھے قرآن کی تلاوت سناؤ. اب جیسے ہی زینب نے قرآن کی تلاوت کی علی نے کہا کہ ہاں شاباش میری زینب اے میری لال زینب شاباش. اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو کوفے کے بازاروں میں خطبہ دینے کی, یزید کے دربار میں خطبہ دینے کی, شرابی کے دربار میں خطبہ دینے کی. علی کی آنکھیں بند ہونا شروع ہوئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بابا آپ اتنی جلدی نہ جائیے, ذرا اتنا بتائیے اے زینب کہ آپ مجھے قدر کیسے بنیں گے, اپنے ہاتھوں میں رسم کیسے بنائیں گے. اللہ اکبر. نجوکم الحسین نجوکم الفاطمہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تاریخ کہتے ہیں کہ جس دنیا سے رخصت ہو گئے. ہاں زادارو علی کے بعد پہلی الہی ہے زینب کے لیے. اللہ اکبر. زادارو اے اولاد والو تصور کرنا جن کے بیٹیاں ہیں, بھائی تصور کریں جن کے بہنیں ہیں. اللہ اکبر. ایک بھائی بہن سے کہتا ہے اے بہن اب میں بابا علی کی جگہ ہوں, بہن مانگ لے زینب کیا مانگنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. زادارو زینب نے کہا اے بھیا حسن زینب کو کچھ نہیں چاہیے. امام حسن نے کہا زینب ماں کیا مانگنا چاہتی ہے. اے بھیا کچھ نہیں چاہیے. بیٹا مانگ. کہ بھیا کر دینا چاہتے ہو وعدہ کرو دو گے. کہاں دوں گا. ایک مرتبہ میرے غازی عباس ہو گئے. ارے میرے بابا کا لباس پہن کر میرے سامنے سے گزرے گا. جب بات چلتا ہے لگتا ہے کہ میرا بابا چل رہا ہے. اللہ